الله عز وجل للملائكة ما جزاء الأجير إذا عمل عمله قال فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے نمازی حضرات، حدیث پاک تھوڑی سی طوالت سے ہے، لمبی ہے، تو آج انشاءاللہ اس کا متن جو ہے عربی کی بات کا ترجمہ پورا ہوگا۔ تو اللہ کا اپنے بندوں سے پیار جو ہے اس میں حدیث پاک میں اس میں بڑی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو جب عید کا دن ہوتا ہے نا، تو جب آدمی گھر سے چلتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ مَا جَزَاءُ الْأَجِيرِ، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدوری کا فرمایا کہ اس کا کیا بدلہ ہے جو اپنا مزدوری کا کام جو ہے وہ پورا کر لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مالک، اے ہمارے معبود، اس کو مزدوری جو ہے وہ پوری کی پوری ادا کی جائے۔ رب القدوس فرماتے ہیں، اے فرشتو فیقول فانی اشہدکم یا ملائکتی، کتنا یہ لاڈو مقام ہے، کتنا یہ پیارا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ ان لوگوں کے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ خود بھی کہتے ہیں نا بھی میں نے معاف کیا، لیکن فرمایا کتنا ایک پنجابی کو لاڈو ہے گئے، کتنا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جو ہے وہ پیار فرماتا ہے۔ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ ان کو میں نے رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے میں نے ان کی مغفرت جو ہے وہ فرما دی ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے بندو، یہ جب عید کا دن ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، پھر جب عید کی نماز کے لیے آتے ہیں نا، اب سنیں اللہ کا ارشاد کیا ہے، یقین جانیے جب اس کو آپ سوچیں گے، رات میں جیسے انسان بھوکا ہوتا ہے نا، اس کو صحیح کھانا مل جائے اسے تسکین آ جاتی ہے، اور جس کا مالک، جس نے پیدا کیا ہے، جب محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کا اندازہ آپ کیسے کر سکیں گے، اس کی حلاوت کا، اس کی مٹھاس کا۔ تو فرمایا اے میرے بندو، اے میرے بندو، حالانکہ یاد رکھیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ میں کوئی کسی قسم کا شائبہ نہیں ہے، وہ تو مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ توڑے میرے واسطے نہ قسم چکتا پہ، کیا قسم اٹھا رہا ہے؟ تو فرماتا ہے مجھے وجلالی لا تسألنی اليوم، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں جو تم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، تو فرمایا جو تم آخرت کے بارے سوال کرو گے تو میں تمہیں عطا فرما دوں گا، تم جہنم سے معافی مانگو میں رب تجھے عطا فرما دوں گا، اور دنیا میں تمہاری کو حاجت ہے وہ میں پوری فرما دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، جب تم میرے قریب آتے رہو گے تو تمہاری لغزشوں پر، گناہوں پر میں پردہ ڈالتا رہوں، تھوڑا جا قریب دو، اور پھر میری عزت کی قسم ہے اور مجھے میرے جلال کی قسم ہے، فرمایا میں تمہیں دن قیامت کے، تمہیں خواہ تم گناہ گار بھی ہوتے ہو، مجھ سے معافی مانگتے رہو، مجھ سے تعلق رکھو، تو فرمایا کہ دن قیامت کے میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا اب بخشوں گا میں، تو پھر کیا ہوتا ہے
جب اللہ ارشاد فرماتا ہے نا تو بندے اس سے مانگتے ہیں اصحاب الحدود انصرف المغفورا لکم کدر تدیتمونی رضیت عنکم فتفرح الملائکہ. فرمایا کہ جب وہ عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے گھروں میں ان کو اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ پر راضی ہو گئے ہو اور میں ارضیتمونی میں اللہ بھی تجھ پر راضی ہو چکا ہوں. لہذا عید کی نماز جو ہے یہ اللہ کا انعام ہے، یہ خوشی خوشی جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے ہم کتنے پاپی ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش فرما دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو پھر آگے جو ہے حضرات گرامی فرشتے اس کے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو اس میں جہاں پر اللہ کی رحمت کی بات ہے، اسی حدیث پاک میں 4 بندے جو ہیں ان کی کبھی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. کل میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ پھر میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں میں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 شخصوں کے علاوہ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ اگر تھوڑے سے پڑھ لیں گے مجھے بھی یاد ہو جائے گا، تو بھی تھوڑا جو یاد ہو جائے گا. تو نمبر 1 ہے شرابی آدمی. نمبر کون ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ میں نے پورے پڑھے تھے. شرابی یہ اسی حدیث پاک کا ایک جز ہے. اور دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے. اور تیسرا شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی بلا وجہ لوگوں سے تعلق جو ہے وہ توڑنے والا ہے. تو اس کے بعد چوتھا وہ شخص جس کی مثال میں نے حسد کی بتائی تھی. ایک آدمی کو اللہ نوازتا ہے، وہ حسد میں مرا رہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کیوں آئے ہیں. تو وہ تیسرا چوتھا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے. عید کے دن بھی اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، عید کے دن بھی اس کی معافی نہیں ہوتی ہے. اور جب تک یہ توبہ تائب نہ ہو جائے. تو اب آخری ایک میں سبق دے رہا ہوں. سیدنا عثمان غنی سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ایک یاد رکھیں کہ جو بھی آدمی ہے نا، جب اسے آپ بلا وجہ مزاق کرتے ہیں، بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، تو اس کے عیب کا مزاق اڑاتے ہیں، اس کے عیب کا مزاق اڑاتے ہیں. تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں کہ میرے بیٹی کے سسر نا 1.5 سال ہو گیا تو وہ فوت ہو گئے تھے. تو میں وہاں پر گیا تو تازہ میرا جو ہے نا پلستر یہ کھلا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے بلایا تو جانا تھا. ایک مولوی صاحب تھے، کیونکہ اس لیے مثال دے رہا ہوں میں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. تو مجھے مذاکر کہہ رہا ہے کہ تیری لت دوسری بچ گئی ہے. میں کہ وہ دوسری جو تیرا حصہ ہے اگر آپ تیری پوری کر دے گے. اب دیکھا ہے کہ وہ اسی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے. یہ دوست ہوتے ہیں نا مذاق کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہے نا، اللہ کے خدا کے لیے اس کا مذاق نہ اڑائیں. لنگڑا جو ہے نا، بتاؤں آپ کو، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، کسی کو جیسے رب پیدا کرتا ہے نا یہ اس کی مرضی ہے. دیکھو نا ہم دنیا میں آئے ہیں، نہ میرا کوئی تعلق دنیا میں آنے میں کہ مینو اس طرح میری اکھاں موٹیاں ہوں، منہ اس طرح ہو، لتا اس طرح ہو. ہمیں اللہ نے جیسے چاہا وہ بنا دیا، آپ کو بھی جیسے چاہا بنا دیا. اب اس کی مرضی ہے، کسی کو نابینا کرتا ہے، کسی کو معذور کرتا ہے. اگر آپ اسے مزاق کرتے ہیں نا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز جب پڑتی ہے نا پھر نسلیں ہی تباہ ہو جاتی ہیں. تو مجھے اس کا پرسوں فون آیا، گھر صاحب آپ کی دعا نے اثر کیا، میرا مجھ پر بھی یہ بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا.
تو میں نے دعا کی یا اللہ دوسرا حصہ اسے عطا کر دے. تو کل فون آیا بھی کر صاحب دعا کرو, تو میں نے کہا بچ گیا ہے تیری ایک سلامت رہندی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مزاج جو ہے نا ایک آدمی تکلیف میں ہوتا ہے, اس کی جو بد دعا ہے یہ بڑا اثر کرتی ہے. سیدنا عثمان غنی سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ مصلی رسول پر بیٹھے تھے. ایک صحابی ہیں اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ذوالنورین ہے جس کے گھر میں میرے نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں تھیں. ایک کا نام حضرت رقیہ اور دوسری کا نام حضرت ام کلثوم. تو آپ خطبہ دے رہے ہیں نا, جب یہ ان کو ہماری نبی علیہ السلام کی امت کا نا مظلوم کہا جاتا ہے, جتنا ان پر ظلم ہوئے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ظالم نے جب خنجر چلایا تو پہلا خون قرآن پاک کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ مجھے کافی ہے. تو خون کا قطرہ وہ قرآن مجید پر گرا. وہ قرآن مجید آج بھی جو ہے وہ محفوظ ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی نا لوگ مخالف ہو گئے, تو ایک آدمی اٹھا, اس بد نصیب نے نا, اس کا نام جہجہ غفاری تھا. جہجہ ہوتا ہے جہجہ غفاری تھا. اس نے آپ کا آسا چھین لیا. جب دستے مبارک سے آسا چھین لیا نا تو آپ کی آہ نکلی کہ یار میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. جب یہ بات کی, اللہ کا قہر اسی وقت اس پر پڑا. اس کے ہاتھ میں جو تھا نا وہ کینسر ہو گیا. اس کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا, اور 1 سال کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس موذی مرض میں جب اس کا ہاتھ گل سڑ گیا تو وہ 1 سال میں ہی مر گیا, واصل جہنم ہو گیا. تو بہرکیف میری تمام اس حدیث پاک کی جو میں نے بیان کی 3-4 دن میں مفہوم ہے. تو ایک تو آپ سے گزارش ہے, اگر مجھ میں کمی ہے, آپ میں کمی ہے, جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے, اگر یہ پتہ ہے کہ میں شیطان بن کے رہنا ہے, میں تو مرنا ہی نہیں ہے گا, تو موت شیطان کو بھی آنی ہے, لیکن وہ ہمارے پاس میں آنی ہے, کیونکہ اس کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے. اگر ذہن میں ہے کہ ہم شیطان کی قسم کے ہیں, ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے, ان سے میرا خطاب نہیں ہے. جو انسان ہے آدم کی اولاد ہے, مرنا ضرور ہے, کڑوا سچ ہے. آج سے توبہ بھائی کر لے, ماں باپ سے جا کر معافی مانگو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ان کے لیے استغفار کرو, وہ دنیا میں نہیں ہے. شراب پیتے ہیں تو توبہ کرو. جان بوجھ کر لوگوں میں دراڑیں ڈالتے ہو تو توبہ کرو. اگر آپ کے دل میں, ہمارے دل میں حسد ہے, اور یہ بڑی بہت ہی بدی ہے, سب سے پہلے آغاز یہ شیطان سے ہوا, کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. انہیں رب نے آخیا کہ یہ مٹی بھی چوکا گئے تھے, میں آگ سے ہوں. آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے رہتی ہے, اٹھائیں گے تو نیچے آئے گی, لہذا میں سے سجدہ نہیں کرتا ہوں. سب سے پہلے اس میں یہ وبا بیماری آئی حسد کی, اور حسد کی بیماری جو ہے امت مصطفیٰ میں بہت ہو چکی ہے. اس سے میرے بھائیوں توبہ کریں. جو جس آدمی کو اللہ نے جس حالت میں ہی پیدا کیا ہے تو آپ اسے اس کی مذاق نہ کریں, کسی لگڑے پن کا مذاق نہ کریں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آپ نا ان کی ٹانگ جو تھی یہ کمزور تھی ہوئی, آپ لگا کر جو تھے وہ چلتے تھے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, تو ماشاءاللہ